مجھے پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا۔ ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے، تو کہنے کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانوی لے دے، اسی میں متھا ٹیکیے۔ اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو۔ میں نے کہا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتا، وہ کیسا تھا؟ مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے۔ اب وہ بولی، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ایسا دیکھ۔ الحمدللہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ بہت کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، اور ساری نسل ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے۔ چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑے اسکالر بھی اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے۔ اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے۔ ہم تو شکر مسلمان ہیں، تو ہمیں ماں باپ کی گود سے ہی اللہ کا تعارف ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چیکوسلواکین یہاں ملا تھا، رائنڈ میں آیا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، کوئی پتہ ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، وہ ہے کون؟ پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے، میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے؟ یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے؟ یہ عورت بن رہی ہے، یہ مرد بن رہا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، اور 7 ارب انسان ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے، ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ پھر موت کیا چیز ہے؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ تو مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟
تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا. تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں تو نہیں پہنچ سکتے. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس اس کا جواب کوئی. نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں. عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان اور 2 امریکن سائنسدان، 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 4 نہیں 3 طاقتیں چلا رہی ہیں. اسٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی. اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ نہیں ہے. اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، تو وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے. تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے. تو یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ گے. اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ پہ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا. عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں. ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام میں شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد. اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے. کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے، اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو. میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں، ترکی میں پونیا میں دونوں حضرات دفن ہیں، پیر بھی مرید بھی. مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہ، اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا. وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے. وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا. مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پس پشت کر دیا تھا، اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے. تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ، اور ادھر طالب علم بیٹھے تھے، انہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ کتابیں کلمی نسخے تھے ہاتھ سے لکھے ہوئے. تو شمس تبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں، اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی، کپڑے پر بھی. تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا این چیست؟
یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ڈھیر۔ تو میں اس کو یوں دیکھا تو کہے تو ان پڑھ جائے چٹا انہوں میں کی جواب دے وہاں، کہنے لگے این است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی گئی۔ اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، نیا پرنٹ مل جائے گا۔ جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق، وہ ان پڑھ بندیا تو میری حیاتی برباد کر دیتی، نہ مراد ہوڑا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لیاواں گا۔ وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی، اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے، خشک، اس سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے، پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ہوں ملا جی دی واری آ گئی، کہنے کہ این چیز تھا، وہ یہ کیا ہے؟ این چیز وہ یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز بولے این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جس کو علامہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ شمس سبز واری ہیں۔ شمس تبریز تو وہ قونیہ میں ہیں، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے نا، ٹھا کچھ پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی، اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تسی دو جتیاں مار کے میں نے باہر کر دے منا۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں، تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی۔ لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے۔ تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو وڈا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں، جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن گیا، اور اپنا آپ چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ یہاں انسان جاہل ہے، اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے۔ اگر مرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے چلتے پتہ چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے،
کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا۔ اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی جو آتا ہے 1,24,000 نبی یہ علم لے کر آتے ہیں اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا، ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا، قیامت تک کے لیے وہ نبی بن کے آئے ہیں۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم میں نبی آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو۔ اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو، تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی۔ کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ایک ایک پل کی زندگی آپ کی ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے، وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے، اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں، پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں۔ اور صومالیہ میں گیا، ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں۔ ہمارے بچے، آپ لوگ کالج آتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہیں۔ اور میں چونکہ 2 دفعہ گیا ہوں صومالیہ، 2 دفعہ، تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی میچ ہی نہیں ہے، ایسی خوبصورت زندگی ان کی۔ تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں، 25 آئے تو 1,24,000 ہے۔ 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام۔ یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں، یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں۔ لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی، من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف، کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے۔ یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا۔ ایک دفعہ میں نے ملتان کی ضلع کونسل سے اپنے تلمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے تو اس کے گرد ہماری زمینیں ہیں، تو میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجرے، تو وہاں سے میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کے تو وہ رجسٹر نکلوایا، 1874 کا رجسٹر تھا۔ تو اس میں 1874 سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، بعد کا لکھا ہوا ہے آخر تک۔ تو اس میں 19 نام مجھے ملے،
میں ان کو یاد نہیں کر سکا، حالانکہ میرے پیو دادے پردادے، لیکن میں یاد نہیں کر سکا۔ دہرانے کی کوشش کی، حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا، یاد نہیں ہوئے۔ اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کرنا شروع کیا، اس میں 90 نام ہیں، اور میرے دل میں تھا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کروں گا، آپ کے نسب کا پوری پیڑھی، ہماری پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں، پوری پیڑھی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا، کیونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم لوکل لوگ ہیں، ہم مائگریٹڈ نہیں ہیں، نسلوں سے آباد ہے اور زمیندار ہیں۔ تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، سرداریاں قائم، دیر آباد، میاں طارق جمیل دے، میاں اللہ بخش دے، میاں عنایت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے، اگو مینوں بھی نہیں پتا، وہ پڑھی جاندے، اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے، لے کے جاتے ہیں پیسے، ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں، اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے۔ ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا، میں ڈیرے میں تھا، کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب میرے پوتر نو نوکری لوا دے۔ میں آخیا کدی مراسیاں نوکری کیتی ہے پہلے؟ کہنے لگا بھوکے مر گئے ہیں، دیرے اجڑ گئے، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے، تو سوا کوئی سانو خیرات ہی نہیں لبدی، تو چلو اے کوئی نوکری کر لوے۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا، فاطمہ شوگر مل کے جو جی ایم تھے، میرے دوست تھے، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، رکھ لو۔ انہوں نے کہا بھیج دیں، لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا، لیبر اچ رکھ لے چل، بھلا ہوئے سرداریاں قائم۔ چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر، میں کہا تینوں تو مظفر گڑھ بھیجے آئی تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندا ہے، تو میرا پتر افسر ہو سی، انہیں تو بوریاں چوا 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 دی کنڈ بن چھڑی۔ میں نے کہا میں تو پہلے آکھی آئی، مراسی جڑے ہوندے نا صرف گلاں دی روٹی کھاندے۔ تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں، پال رہا ہوں۔ باقی سب زمینداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ میں روزہ مبارک پر جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے میراثی آتے ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں اور ہماری تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے، اور ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں۔ آپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں، آپ سے بڑا خاندان کوئی نہیں، تو میں آپ کا مراسی بن کے آج آپ کو میں آپ کی پیڑھی سناتا ہوں، میرا یہ سلام آپ قبول فرمائیں۔ میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس
وبن آدم علیہ السلام. میں کہ سرداریاں قائم دیر آباد. من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا. تو آف سیزن تھا، اتنا رش نہیں تھا. تو عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے، تو ایک لڑکا بھاگا آیا. کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی. میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جی، آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل. کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا. یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا ہے. میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا، پرانی مسجد میں جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی. تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو. تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو. پھر افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم. انفس کہتے ہیں نفیس کو، کہ ایسا نفیس کوئی ہے. ایک بدو عورت تھی، جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ، تو رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس میں. تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کا نام تھا معبد الخزاعیہ. تو آپ نے سوال کیا ماں جی ہم مسافر ہیں، کوئی کھانے کو ملے گا؟ تو نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے، اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں. کہا ماں جی آپ اجازت دیں. کہا لگا ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی، چونکہ انہونی بات ہو رہی تھی. آپ نے اتنا بڑا وہ تھا برتن، وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے، اور آپ نے دودھ نکالا اور وہ فل ہو گیا. آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت جو آپ کے رہبر تھے، آخر میں آپ نے خود پیا. پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے، اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے دے آئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال. 7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے. یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، یہ بکری 22 برس زندہ رہی. 22 برس. اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ مر گئی، خود ہی مر گئی. وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت. شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد. انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ تو معبد کہنے لگی اس بکری سے. پاگل ہو گئی ہیں، یہ بکری دودھ دے سکتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی یہ سمجھی آئی نہیں دین دی، پر کوئی جادوگر آیا ہے، وہ ہاتھاں دی کرامت آئی ہے، جگ بھریا پیا. کہنے لگا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتاؤ وہ کیسا تھا. مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے. تو اب وہ بولی، ترجمہ بعد میں کروں گا، آپ الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزری به سعلة وسیم قسیم في عینیه دعج في اشفاره وطف
فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطع اذا تکلم علاہ البہا واذا سکت علاہ الوقار من انفسکم. میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے. ایسا دیکھا، خوبصورت حسن اس کا غلام تھا. لم تعبہ ثجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا. لم تجری بہ سہلا، اور دبلا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، اور پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت ہو جائے. پیٹ کو بچا کے رکھا کرو، خاص طور پہ یہ جو پڑھانے والے ہیں نا، یہ پیٹ نکال کے پڑھا رہے ہوں تو بڑا برا لگے گا. اور ایسے یہ خاص طور پر یہ عورتوں کا پیٹ باہر نکل آئے تو اور ہی بھدا نظر آتا ہے. وہ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں، آپ سجے پاسے ہوندے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوندے. جب وہ ہنستے ہیں تو وہ ادھر سے آواز کم آتی اور پیٹ سے زیادہ آتی، دڑ 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 کر رہے ہوتے. ہمیں اندھا دھند کھانے کی اجازت نہیں ہے. رزق حلال بھی ہو تو میرے نبی نے کہا 1/3 کھانا ڈالو، 1/3 پانی ڈالو، اور 1/3 خالی رکھو، ساتھ لو. لیکن ہم تو کھاتے ہیں بھائی سا بھی نہ آوے. تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے کھایا جاتا ہے. ہمیں کھانے کا ایک تو حلال حرام بتایا، شراب اور شربت کا فرق بتایا، زنا اور نکاح کا فرق بتایا. ہمارے کلچر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے. یہ حرام کلچر ہے، اور یہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والا کلچر ہے. اور جس قوم میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی. تو آپ نے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک کھانے کی چیزیں بتائیں، پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اتنا کھاؤ، اتنا چھوڑ دو تو بیمار نہیں ہوگے. موت آئے گی، بیمار نہیں ہوگے. اور خاص طور پر جو آج کی غذائیں ہیں، ادھر وہ ٹن پیک ہاتھ میں ہوتا ہے، ادھر ایک ہاتھ میں برگر ہوتا ہے. برگر نو بھی وڈی جاندے تے پیک نو بھی پیتی جاندے. وہ اتنی چینی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہو، یا تو پھر 5 کلومیٹر دوڑا کرو. میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخوان سجتے ہیں کہ تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ. اگر میرا ہاتھ کھلا ہوتا تو انشاءاللہ اے پیٹ ایتھے لگ گیا ہونا سی. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پتے کی ہے، پلے باندھ لو. غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی. غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روحانیت صحت مند رہے گی. دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو رکھو تو آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی، صحیح رہے گی. غصے کے وقت زبان پہ قابو اور دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو، تو انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے الگ ہیں، لیکن آدمی بیمار نہیں ہوتا. جو اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا، اسے صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں. اتنا لگ جانا کہ نہ اپنا ہوش رہے، نہ کھانے کا ہوش رہے، نہ بھی بچوں کا ہوش رہے، یہ میرے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا. اعتدال سکھایا. تو میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے نیچے اتر آیا ہو، اور 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، کلیوں کی طرح روشن تھا، ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا، سر بہت خوبصورت
سیاہ بڑے بال تھے اور بھویں بڑی خوبصورت کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ صاف تھی. یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں، بھائی تو ان کو مٹاؤ یہاں سے، ہائی ہائی بھی کر دیا تو اے بھی مٹیں دیا. تو میرے نبی خود ایسے آپ کی بھویں یہاں تک آ جاتی تھی، یہاں تک، اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ ڈورے تھے اور لمبی تھی، اور آپ کی بھویں قدرتی لمبی تھی، لمبی جیسے یہ بچیاں وہ مصنوعی نہیں لگا لیتی، وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے مصنوعی ہے تو کی فائدہ ہوا. تو یا تو پتہ نہ لگنے دو، اور جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسی اٹھ دی لے کے آ گئی ہے. اونٹ کی بھویں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں، ڈبل، تو اس لیے میں نے کہا جو کیسے اٹھ دی لے کے آ گئی ہیں. اور خوبصورت داڑھی تھی، لمبی گردن سراہی دار تھی. ایک اور حدیث ساتھ میں لا لوں، سواء البطن والصدر، سینوں اور پیٹ برابر تھا. بعید ما بین المنکبین، کندھے چوڑے تھے. عریض الصدر، سینہ بھی چوڑا تھا. طویل الزندین، ہاتھ لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھیں. رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی. دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. خمسان الاخمسین، آپ کے پاؤں کی یہ جگہ کافی اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ جگہ یہ اسے پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے. مسیح القدمین، جو آپ کے پاؤں اس طرح چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو. ینبو عنہم الماء، اس کے اوپر سے پانی پھسل جاتا تھا. اور اشنب، خوبصورت دانت. براق ثنایا، چمکدار دانت. جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا. سبحان اللہ، کیا جب آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور یوں دیکھا کرتے تھے، میری طرف دیکھو غور سے، ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سب روب کی وجہ سے سب کی آنکھیں جھک جاتی تھیں. کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. اور اتنے عالی اخلاق تھے، آپ کی عادات تک محفوظ عادات. جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو یوں یوں کرتے تھے، ایسے ایسے. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے، ایسے کرتے تھے. آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. ادھر سے یہ مولوی عتیق مجھے کہے مولانا صاحب تو میں کہوں گا جی فرمائیے. میری اتنی اوقات ہے. میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ اور آپ ایسے بیٹھے ہیں قربان جاؤں، آپ پورا ایسے مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے. کیا ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، پھر آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائیے. وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں لگا دیتے تھے. جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ جلدی ختم کرو، میرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، جلدی ختم کرو. جب تک وہ بولتا تھا آپ یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے. اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، ایسے بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر یوں بیٹھ جاتے تھے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ ناراض ہوتے تھے کسی پر تو ناراضگی کا اظہار دیکھو ذرا. فرض کرو آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، تو جب آپ کی نظر پڑتی ابو ہریرہ پر تو آپ اپنا چہرہ یوں پھیر لیتے تھے ایسے کر.
بس اتنی ناراضگی میرے نبی فرماتے تھے. یہاں تو یہ مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھیل کے رکھ دیتی ہیں. اس بیچارے کا بھی فیڈر بھی نہیں چھوٹا ہوتا اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی. اور 3 سال کا بچہ اسکول والوں کو دے کے آ جاتی ہے. 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے. ظلم ہوگا، ظلم. اگر آپ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجیں گی ظلم ہوگا. اس لیے اولاد اور ماں باپ میں رابطہ طاقتور نہیں ہے. بہت کم والدین دیکھے جو اولاد سے خوش ہیں، اور اس میں بڑی وجہ والدین خود ہیں کہ جس وقت میں تعلق بننا تھا اس وقت ان کو اسکول میں بھیج دیا. اب مجھے بتاؤ، یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھا آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے ایسا، اور ایک آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، ہاتھ یہاں ہوتے تھے، میں ذرا اوپر کر کے دکھاتا ہوں، اور آپ یوں کرتے رہتے تھے. یوں سمجھو یہ ہاتھ جھولی میں ہیں اور آپ اس انگوٹھے کو اس ہتھیلی پر ایسے مارتے رہتے تھے، ایسے یہاں ہاتھ رکھ کے ایسے کرتے رہتے تھے. زندگی میں کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا. زندگی میں کبھی کسی کی عزت کو نہیں اچھالا، کبھی کسی کی کا نام برائی کے ساتھ. عبداللہ بن ابی جیسے کو بھی آپ نے ممبر سے نہیں کہا کہ یہ میرا شدید دشمن ہے اور میرا مخالف ہے اور میرے گھر والوں کو بدنام کر رہا ہے. میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا ہے. یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے. اب اجوا، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، 8 بکریاں تھیں اور 1 بکرا تھا. میں نے آپ کو بکریوں کے نام بھی گنوا کے دے دی. عسکر اور ثعلب یہ 2 اونٹ تھے. دلدل اور فضہ یہ 2 خچر تھے. عفیر اور یافور یہ 2 گدھے تھے. عزبا، شہبا، جدعا یہ آپ کی اونٹنیاں تھیں. سکب، سبہا، مرتجز، لزاز، تراز، ورد، یاسوب، یعبوب یہ آپ کے گھوڑوں کے نام تھے. تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، نبی کا علم سیکھو. سب سے پہلے نبی بتاتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا. یہ جواب وہی دے سکتی ہے، سائنسدان نہیں دے سکتا. پھر میرے نبی نے اللہ کا دوسرے انداز میں تعارف کرایا. الم نجعل الارض مہادا. کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا؟ والجبال اوتادا. کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا؟ وخلقناکم ازواجا. کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا اللہ کے سوا؟ وجعلنا نومکم سباتا. کون ہے جو نیند لے کر آیا اللہ کے سوا؟ وجعلنا اللیل لباسا. کون ہے جو رات کو لایا آرام کے لیے؟ وجعلنا النہار معاشا. کون ہے جو دن کو لایا کام کے لیے؟ سب سے بڑا احسان کیا کہ اللہ کا تعارف کروایا. اور سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت میں ہے، 4 آیات کی صورت میں ہے. قل قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، 332 دفعہ. اور ہر قل کے بعد کوئی اہم بات ہوتی ہے. قل، میرے حبیب کہو، هو اللہ احد، وہ ایک ہے
تنہا، اکیلا. ایک کا دو ہو سکتا ہے، ایک دو تین، لیکن اکیلے کا دوکیلا کوئی نہیں ہے. قل هو اللہ احد، انہیں کہیے کہ وہ احد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، زمانے سے پاک ہے، جہان سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، قدرت میں کامل ہے، ملک میں کامل ہے، ہیبت میں کامل ہے، جلال میں کامل ہے، کبریائی میں کامل ہے، الرحمن الرحیم ہے، الملک القدوس ہے، السلام المؤمن ہے، المؤمن المہیمن ہے، العزیز الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق الباری ہے، الاحد الصمد ہے. کہو میرے نبی اللہ الصمد. صمد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج. لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے. لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے. لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. کوئی ہو تو بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میرے نبی نے میرے رب کو بتایا، آپ کے رب کو بتایا کہ ہمارا رب ایسا ہے، ہمارا رب ایسا ہے. پہلا احسان کیا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اس سے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا آپ کا رب سوتا ہے؟ بڑے پٹھے سیدھے سوال کر دے سن. ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا. ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے. تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو بھی لے دے، اسی میں انہوں متھا ٹیکیے. انہوں نے کہا فٹے منہ توڑا، وہ ہونے تو تسی ویکھیا کہ کیویں رب نے تھوڑی مدد کیتی ہے، تو ہن پتھر دا بت منگدے پے ہو میرے کولوں. تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے. تو کہنے لگے رب سوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا کر، رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کی. خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں. موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے، وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے. کھڑے 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 اونگ آنے لگی. ایک جھٹکا لگا، سنبھال لیا. دوسرا لگا، سنبھال لیا. تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا. کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا، اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ روتا ہے، نہ وہ حاجت مند ہے، نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے. وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے، ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے. سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے. سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے. سب کو مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے. سب کو سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے. سب پر حاوی ہے، کوئی اس پر حاوی نہیں. سب کے اوپر چھایا ہوا ہے، کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں. یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اس کائنات کا
بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک صمد، احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔